اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے رزق کو اس طرح سے دور رکھے کہ جیسے دور رکھنے کا حق ہے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ ترجمہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور اس لفظ کے اوپر عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تطہیر، 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اور وہ تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ بس وہ یہی کہہ دیتا اگر پروردگار کہ اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے تو بس یہی کافی تھا، لیکن الگ سے ایک لفظ کا استعمال کر کے تاکید کر کے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ پروردگار کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو پاک میں اور جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اصل چیز آیت کے اندر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاک تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے پاک اور ایک ہے پاک و پاکیزہ، دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو لفظ حالانکہ ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کر دیا، پروردگار عالم نے بھی یہی کیا، وَيُطَّهِرَكُمْ، اور وہ تمہیں پاک رکھے گا، بس کافی تھا۔ تطہیرا یعنی پاک و پاکیزہ، دیکھ رہے ہیں ایک ہی لفظ کو جب ڈبل استعمال کر دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور چیز ہوتی ہے اور پاک و پاکیزہ اور چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، طاہر اور چیز ہے اور تطہیر اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ فرق کیا دونوں میں؟ آپ کے پاس پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، آپ نے شربت اٹھایا پی لیا، یہ پاک تھا تو آپ نے پیا ہے، پی لیا نا، لیکن آپ کا کپڑا نجس ہو گیا، اب اس شربت سے آپ اس کو پاک کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، تھا تو پاک، کہ یہ خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب آپ نے ٹنکی کھولی، اس میں سے پانی لیا، اسے پاک کر دیا، حالانکہ وہ بھی پاک یہ بھی پاک، لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو پانی ٹنکی سے آ رہا ہے، جو چشمے سے آ رہا ہے، اس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ پاک ہوں گے لیکن ہر پاک پاک نہیں کر سکتا۔ پروردگار تمہیں ایسا پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے کہ جو بھی تمہارے در پہ آ جائے گا وہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو دن کے در پہ آ جائے تو اسے پاک بنا دیتی ہیں، تو ان کی اپنی طہارت کا کیا کمال ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ پروردگار عالم بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے، پروردگار کو تو معلوم ہے ان کی طہارت کیا ہے، فرشتوں کو تو معلوم ہے کہ ان کی طہارت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتہ بھی وہاں آسمان پہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے جب سب جمع ہو گئے، آپ نے ابھی سنا نا، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب یہ سب جمع ہو گئے، چادر کے نیچے جمع ہو گئے، تو اب چونکہ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور 33ویں ہی آیت ہے۔
میں کوئی اور بھی آیت پڑھ سکتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کیا وجہ کہ اس آیت کا انتخاب کیا؟ اور بھی بہت ساری، حتیٰ کہ اہل سنت حضرات نے 130 سے زیادہ آیات ہیں جن کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور اگر شیعوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں پورا قرآن ہی قصیدہ سیدہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ صرف بے شک کہہ دینے سے کافی نہیں ہے، صلوات پڑھنی چاہیے اس موقع۔ تو جس کی شان میں پورا قرآن قصیدہ بن کر آیا ہو تو کم از کم ہماری زبانوں پہ ایک صلوات تو قصیدہ بن کے آنی چاہیے۔ اچھا، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ غدیر میں آپ سنتے ہیں نا کہ کجاوے اٹھا کے رکھ لیے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، تو جب تک کجاوے ان کے کنٹرول میں رہیں گے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اچھا، وہاں پہ کھانے کا سسٹم تو تھا نہیں کہ بھائی دیگ پکے گی، تو یہاں تو یہ والا سسٹم ہے کہ جب تک کھانا نہیں بنے گا تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے وہاں مجمع کنٹرول میں تھا، یہاں بھی مجمع کنٹرول میں۔ آج ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں سوچتا رہا، ابھی بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ کس آیت کا انتخاب کیا جائے، تو پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی سے میرے ذہن کے اندر یہ الہام ہوا کہ اس آیت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک باپ کے ایصال ثواب کے مجلس ہے۔ توجہ کیجیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہے کن دنوں میں؟ ایک بیٹی کے ایام ہیں، تو کیوں نہ ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جس میں باپ اور بیٹی کا ذکر موجود ہو۔ غور کیا آپ نے کہ جہاں باپ بھی موجود ہو اور بیٹی کا تذکرہ بھی موجود ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ اس آیت کا انتخاب کیا جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، ہم نے تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کچھ آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے روایت پڑھی کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر باپ تشریف لایا، ٹھیک ہے نا، ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر پر آیا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں روایت بن گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھا حضور روزانہ ہی آتے ہوں گے، آتے ہیں نا، آتے ہی رہتے تھے، لیکن اس انداز سے کبھی نہیں آئے جیسے آج آئے ہیں۔ اس لیے تو ضرورت پڑی کہ شیعوں نے بھی لکھا اور اہل سنت نے بھی لکھا، یعنی تمام مسلمانوں کی نگاہ جمی ہوئی ہے کہ آج نبی کسی خاص انداز سے بیوی کے دروازے پر آئے۔ اچھا، بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، تو جب بدن میں ضعف محسوس کرتا ہے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا بیٹی کے پاس جاتا ہے؟ کیا کہنا اس بیٹی کا کہ جو باپ کی بیماری کا سد باب کرنا جانتی ہے، تو جس کے چادر کے سائے میں نبی مرسل کو شفا ملتی ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، جس کی ڈیہڑی پر آ کر نبی مرسل یعنی سردار انبیاء کو شفا مل جاتی ہو، تو اگر اس دروازے پر سر جھکا دینا عبادت نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آئے ہیں پانچوں حضرات جمع ہو گئے، میں وہ پورا قصہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے سب کا عربی پہ تسلط ہے، سب جانتے ہیں کہ حدیثی قصہ میں کیا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کرنے کی۔ میں ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں صرف۔ اچھا، جب جمع ہو گئے ہیں، فلمک تمنا جمیعا، جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے، اچھا جبرائیل پہلے بھی آ سکتے تھے بھائی، جب حضور آئے ہیں اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تو اسی وقت پروردگار عالم سے کہتے کہ یا اللہ تیرا نبی مرسل چادر کے نیچے بیمار ہے، میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں، جبرائیل نے نہیں کہا،
جب علی آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولائے کائنات آئے، جبرائیل نے نہیں کہا، لیکن جیسے ہی جناب سیدہ تشریف لائیں، اس لیے کہ جبرائیل کو بھی معلوم ہے کہ پیغمبر موجود ہیں لیکن کامل نہیں ہے. توجہ فرمائی کہ پیغمبر کامل نہیں ہے. کیوں؟ ابھی علی نہیں آئے ہیں. علی آ گئے کہ ابھی بھی کمال تک نہیں پہنچے. فلمک تمنا کی جمعیت جو ہے مکمل نہیں ہوئی ہے. حسن و حسین بھی آ گئے لیکن فلمک تمنا جمعیہ نہیں ہے، کمال کے درجے پر نہیں پہنچے. لیکن جب یہ مجمع عصمت و طہارت کا مرکز بن گیا، جیسے ہی بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، تو اب بی بی کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوا کہ جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے فلمک تمنا جمیعا. تو اب پیغمبر نے کام کیا کیا اس موقع پر؟ جب سب جمع ہو گئے چادر ڈھک لی نا. اچھا، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ جس چادر میں آئے ہیں نا، چادر تطہیر، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب بی بی اوڑھتی تھی تو اگر سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے. توجہ ہے نا؟ سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا. نہ جانے اس چادر کے اندر پانچوں آ کیسے گئے. آپ نے دیکھا یہ جناب سیدہ کی چادر کی برکت کہ پانچوں کے پانچوں ایک خیمے کے اندر موجود ہیں. خیمہ طہارت میں، خیمہ صداقت میں، خیمہ عصمت میں، پانچوں جمع ہیں. اب پیغمبر نے چادر کا کونا پکڑ لیا، یعنی حصار کر لیا کہ اب کوئی چھٹا نہ آنے پائے. اب جس نے آنا بھی چاہا تو آپ نے دیکھ لیا جناب ام سلمہ کو جواب بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. دیکھیں حضور نے خود دامن، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ باقاعدہ چھین لیا ہے، چادر کا کونا چھین لیا، اور اس کے بعد پھر خداوند عالم سے مخاطب ہوئے، پروردگار انہم ہؤلاء بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، لحمہم لحمی. اب دیکھیں اہل بیت کا تعارف کس انداز سے کروا رہے ہیں پیغمبر. لحمہم لحمی، یہ میرے وہ اہل بیت ہیں، اور جتنے بھی تم دعویٰ کرتے رہو کہ وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، لیکن اگر پہلے پیغمبر نے خود جن اہل بیت کا تعارف کروایا، ساتھ میں ساری صفات بتائی ہیں. اب دیکھیں دنیا نے بھی ولی بنائے نا، یہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی، ہر گلی میں ایک ولی پیدا کر دیا. لیکن جب پروردگار نے بتایا انما ولیکم اللہ، تو جب اللہ تعارف کرواتا ہے تو پوری صفات کے ساتھ کرواتا ہے. پیغمبر نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی اہل بیت میں شامل ہونا چاہے تو میں تعارف کرواتا جاؤں کہ لحمہم لحمی، دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا گوشت. اب آپ دیکھیں کہ جو اس کے اندر موجود ہیں، اب جو اس کے باہر ہیں ان کا گوشت الگ ہے، لیکن جو یہاں ہیں یعنی پیغمبر بھی، یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حسین ہے وہی مصطفیٰ ہے، جو حسن ہے، جو مجتبیٰ ہے وہی حسن مصطفیٰ، جو وہی پیغمبر اسلام کی ذات ہے. جو علی مرتضیٰ ہے وہی پیغمبر اسلام ہے. جو زہرہ کی ذات ہے وہی نبی مرسل کی ذات ہے. اسی لیے یہ کہا کہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی پوست میری پوست ہے، ان کی جلد میری جلد ہے. یعنی جو ان سے صلح میں رہے گا وہ مجھ سے صلح میں ہے، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. پروردگار جو ان کو ذلیل کرے تو انہیں ذلیل کر دے، جو ان کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا. اچھا، جب پروردگار عالم نے نبی کریم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنے تو بتائیے کہ رحمت پروردگار خاموش رہ جائے گی؟ یہ وہ نبی گویا ہے کہ جو سردار انبیاء ہے، جو شاہکار خلقت ہے، جسے نبی پروردگار عالم نے جسے بڑے ناز سے خلق کیا ہے، جس کے بارے میں جملہ ہی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. وہ لا رہے، علی لا رہے، علی لا رہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پانچوں جمع ہو گئے. پروردگار عالم نے اب جملہ سنے کہ یہ کائنات کس کے لیے خلق ہوئی ہے. یہ زمین و آسمان، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ کہکشائیں، یہ زمین کی گردش، بحر سمندروں کی روانی کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا ہے اس موقع پر کہ یا ملائکتی و سکان سماواتی،
کہ اے ملائکہ یاد رکھو اور اے آسمان والو توجہ رکھو کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ، یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو نا بنا ہوا، یہ میں نے بنایا ہی نہیں ہے. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، اور اس زمین کو میں نے بچھایا ہی نہیں ہے. ولا قمرا منیرا، اور چاند کو روشن بھی نہیں کیا. ولا قمرا منیرا ولا سراجا منیرا، اور سورج کو چمکتا ہوا نہیں بنایا. لیکن کس کے لیے؟ کن کی محبت؟ اللہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ جو تمام کے تمام افراد اس چادر کے نیچے موجود ہیں ان کی محبت میں بنایا. فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ زمین کس کے صدقے میں بنی ہے؟ زمین کس کی محبت میں بنی؟ دریا درخت کس کی محبت میں بنے؟ یہ پانی کس کی محبت میں بنا؟ تو اگر ہم آج پانی پی رہے ہیں تو سیدہ کا صدقہ ہے. اگر دنیا کو رزق مل رہا ہے تو محبت اہل بیت میں مل رہا ہے. اس لیے کہ حدیث قصہ شیعہ سنی سب کے درمیان مستند ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ نے تو غلو کر دیا. نہیں، غلو نہیں ہے یہ پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے. انہوں نے پیدا نہیں کیا، پیدا میں نے کیا ہے، لیکن محبت میں ان کی پیدا کیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. دیکھیں خالق ہونا اور چیز ہے، کیونکہ روایت کے اندر، دونوں روایتوں کے اندر یہی ہے کہ خلق میں نے کیا ہے، لیکن محبت میں کس کی ہے؟ لہٰذا ان سے دشمنی کر کے کچھ ملے گا؟ غدار تو ہو سکتا ہے، لعنتی تو ہو سکتا ہے، پیروی کے قابل نہیں ہو سکتا. اچھا، انہی کے بارے میں باپ نے بیٹی کے بارے میں کیا جملہ فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر میں بھی موجود ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب توجہ فرمائیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سنتے ہی رہتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ خود رسول کیا ہیں، تبھی تو پتہ چلے گا جز کا. جب تک ہم کل کو نہیں سمجھیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مولا علی کو فلاں نبی سے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا نہیں، ہم تو بڑھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جسے رسول بڑھا دے اسے پھر ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے رسول بڑھا دے اسے ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، نبی نے کیا کہا تھا کہ آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، کوئی فاطمہ کا کف ہو ہی نہیں سکتا. یہی جملہ ہے نا. اچھا، فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی، اس لیے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. بتاؤ آدم میرے مقابلے پر آ سکتے؟ ابراہیم میرے مقابلے پر آ سکتے؟ نوح میرے مقابلے پر آ سکتے؟ کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، جب کوئی نبی فرشتہ میرے مقابلے پر نہیں آ سکتا تو فاطمہ میرا ہی تو جز ہے. اور میں نے کیا کہا ہے کہ علی اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب علی کے مقابلے پر، جب فاطمہ کا مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، ایک علی کی ذات تھی جو فاطمہ کا کف بن سکتا تھا. اسی وجہ سے نبی کے لیے، نبی نے علی کے لیے بھی یہی جملہ کہا، علی منی و انا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور فاطمہ کے لیے بھی یہی کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی یہ دونوں جز میرے ہی تو ہیں، تو میرے مقابلے پہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے کہ در حقیقت یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ علی کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، علی کے فضائل کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے کہ علی مصطفیٰ ہی کا تو جز ہے، زہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ ہی کا تو جز ہے. تو جب منیت کو سمجھیں، دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم اگر آج دنیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کو سمجھ لے
تو پیغمبر اسلام کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، دین سمجھ میں آ جائے گا، اور دین کا دفاع کرنا سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کسے کہتے ہیں اور خدا کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا اب دیکھیں پیغمبر کیا ہیں، یا تو آپ یہ کہہ لیجئے قرآن، ایک ہاتھ پہ قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ پر سیرت مصطفیٰ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر لفظوں میں ڈھل جائے وحی الہی تو قرآن بنتا ہے، اور اگر سیرت میں آ جائے تو پیغمبر اسلام بنتے ہیں۔ ایسا ہی نا، اس کے علاوہ تو وحی پروردگار کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن ہے، تعلیمات، اگر لفظوں میں وحی الہی کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیں، کردار میں اگر وحی الہی کو دیکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کو دیکھیں، یا یوں کہہ لوں کہ تصویر کے دو ہی تو رخ ہیں، یا قرآن ہے یا مصطفیٰ ہے۔ اور مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو زہرا کو سمجھو، اگر زہرا کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و آل محمد۔ اب دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام تو ہمارے درمیان نہیں ہے نا، یہ طے ہو گیا کہ جو قرآن ہے وہی رسول ہے، لیکن قرآن ہمارے درمیان ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذہن تیار ہیں؟ بسم اللہ۔ اچھا لگ تو رہے آپ کے ذہن تیار ہیں۔ قرآن و اہل بیت بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 89۔ کیا بات کہی خداوند عالم نے؟ آواز دی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ دیکھو ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ تبیان ہے، ہدایت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى۔ کس کے لیے؟ 4 صفتیں بیان کی اس آیت میں۔ کیا کیا ہے قرآن کی صفت؟ قرآن تبیان لکل شے ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے۔ تو جو قرآن ہے کہتے جائیں میرے ساتھ ساتھ، تبھی تو سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل سمجھ میں آئیں گے نا۔ کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے آیات پیش کر رہا ہوں کہ 4 فضیلتیں قرآن کی بیان کی ہیں خود قرآن میں۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ قرآن تبیان لکل شے، قرآن تبیان ہے یعنی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو پیغمبر وہ ذات ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے، توجہ ہے۔ اور فاطمہ بضعۃ منی، اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ بیان ہے، قرآن ہدایت ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، قرآن ہدایت ہے، فاطمہ ہدایت ہے۔ قرآن رحمت ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رحمت ہے، جزو رحمت ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا آگے بڑھ جائیں، بشارت ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو بشارت ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا کا در چھوڑ کر کسی کو ہدایت ملے گی؟ بھائی قرآن کو چھوڑ کر ہدایت نہیں مل سکتی، تو جیسے قرآن کو چھوڑ کے ہدایت نہیں مل سکتی، رحمت نہیں مل سکتی، بشارت نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں ہو سکتی، یہ تبیان نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کی ذات کو چھوڑ کے کیسے ہو جائے؟ اور پیغمبر نے کیا کہہ دیا؟ فاطمہ بضعۃ منی۔ تو جیسے ہدایت قرآن ہے ویسے ہی ہدایت فاطمہ زہرا کی ذات ہے، جیسے بشارت قرآن ہے ویسے ہی بشارت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا یہ ہے سورہ نحل۔ دیکھیں عامر ہاشمی صاحب ماشاءاللہ سے ان کے ذہنوں میں رہ گئی آیت، اس کا شمارہ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ آل عمران، پڑھ دوں نا؟ اچھا سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ اور اس کی 138ویں آیت۔ کیا کہا؟ ھذا بیان للناس۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اس طرح سے نہیں سنے ہوں گے کبھی۔ ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، جہاں جہاں بھی ناس ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ وہدن وموعظۃ للمتقین۔ دیکھیں بیان سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اب کوئی انسان نہ بنے،
توجہ ہے نا بھائی، جہاں بھی انسان ہوگا یہ اس کے لیے بیان ہے، لیکن جو قرآن سے بھیڑ جائے، اس کا مطلب ہے زہرا سے بھیڑنے والا انسان نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا. تو دیکھیں ھذا بیان للناس، یہ کس کے لیے؟ ناس کے لیے، جہاں جہاں بھی انسان ہیں ان کے لیے بیان ہے. وہدن، ہدایت بھی ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ وموعظتن، اور موعظہ بھی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے صاحب تقوی ہونا پڑے گا. تو زہرا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے صاحب تقوی، صاحب کردار بننا پڑے گا. اچھا اب دیکھیں سورہ آراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ اور اس کی 203 نمبر آیت. آواز دی، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. کیا ہے یہ قرآن؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل بصیرت ہے. بصیرت ہے قرآن. اور جو قرآن، وہی وہ پیغمبر اسلام. اور پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. تو قرآن دلیل بصیرت ہے اور فاطمہ دلیل بصیرت ہے. تو اگر فاطمہ کا در چھوڑ دیا تو بصیرت تو ویسے ہی چلی گئی. توجہ فرمائی آپ نے، ایمان تو ویسے ہی چلا گیا، تو رحمت کے سائے میں کہاں سے آؤ گے؟ توجہ فرمائی آپ نے. اچھا اب سورہ صاد، قرآن مجید کا 38واں سورہ اور اس کی 29ویں آیت. کیا کہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ. اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے نا، یہ بڑی مبارک کتاب ہے. تو کتاب کیا ہے؟ مبارک. اور پیغمبر کیا ہے؟ مبارک. پیغمبر نے فرمایا کیا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی. تو فاطمہ مبارک ہے. تو جو فاطمہ سے بھیڑ جائے مبارک رہ جائے گا؟ توجہ ہے نا آپ کی. تو دیکھیں میں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 82 نمبر آیت میں آواز دی. کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. ہم نے جو کچھ قرآن کریم میں نازل کیا وہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. تو قرآن شفا ہے. توجہ ہے نا، قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اچھا نبی کیا ہے؟ شفا ہے. نبی نے فرمایا کیا ہے؟ آپ بولتے جائیں آپ میرے ساتھ ساتھ. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ شفا کا نام ہے. اور جو فاطمہ سے بھیڑ جائے اس سے بڑا مریض کون ہوگا؟ توجہ ہے نا، جو فاطمہ سے بھیڑ جائے اس سے بڑا مریض کون ہوگا؟ اب فاطمہ سے بھیڑنے والوں کا نتیجہ بھی بتا دوں. فی قلوب مرض، توجہ کیجیے گا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. دیکھا جو قرآن سے بھیڑ جاتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. جو زہرا سے بھیڑ جائے ان کے دلوں میں مرض ہے. اور پروردگار بھی عجیب ہے، فزادہم اللہ مرضا. پروردگار بھی ان کے عذاب کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا، ان کے مرض کو بڑھاتا چلا جائے گا. کیوں؟ بھیڑے کس سے ہے؟ حضرت زہرا سے آگے انجام ہو گیا. اور اس کے بعد کہا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ دردناک عذاب میں ہے. جناب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی سے بھیڑنے والا دردناک عذاب میں ہے. شاید آپ کے ذہن نہیں پہنچے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اب آپ نے توجہ کی نا کہ دیکھیں قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا. اچھا پھر اسی سورے کی توجہ کیجیے گا 82 نمبر آیت اور اب 29ویں آیت میں دیکھیں کیا آواز دی. 39ویں آیت میں کہا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. پروردگار عالم گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے. تو قرآن علم الہی کا نام ہے. اور نبی کون ہے؟ علم الہی ہے. اور فاطمہ کون ہے؟ بضعۃ منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ علم الہی کا نام ہے. تو اب اگر فاطمہ کسی چیز کا تقاضا کر دے
تو علم الہی سے تقاضا کیا ہے. اب اگر کوئی فاطمہ کے مقابلے پر آ جائے تو علم الہی کے مقابلے پر آیا, یہ فاطمہ کے مقابلے پہ نہیں آیا. اور جو خدا کے مقابلے پر آ جائے اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا اب دیکھیں سورہ طہ قرآن مجید کا 20واں سورہ, اور آواز طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ. اے میرے حبیب, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ زحمتیں اٹھائیں, مشقتیں اٹھائیں. پروردگار پھر تجھ نے کس لیے نازل کیا ہے کہ الا تذکرہ, یہ تذکرہ ہے. تو قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے. قرآن نصیحت ہے. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں سورہ نساء کے اندر 174 آیت کے اندر آواز دی, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. دیکھو اے لوگو, یہ نہیں کہا تھا مدینے والوں. توجہ ہے نا, قرآن کریم نے دیکھیں قرآن 1400 سال ہو گئے قرآن باقی الحمدللہ, اور جب تک قیامت طلوع نہیں ہو جاتی قرآن باقی رہے گا, یہ آیات باقی رہیں گی, مومنین کے دلوں کو اسی طرح سے مسکراہٹ دیتی رہیں گی. یا ایھا الناس, اب ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہوا قرآن, اور کہا کہ تمہاری طرف قد جاءکم برہانم, تمہاری طرف برہان آ چکا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور دیکھو ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے. تو برہان, قرآن کیا ہے؟ برہان. اور پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ برہان. فاطمہ کیا ہے؟ اسی برہان کا جز ہے. تو فاطمہ زہرا برہان پروردگار کا نام ہے. اور برہان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں, اس دلیل کو کہتے ہیں. تو فاطمہ اس دلیل کا نام ہے. جناب فاطمہ سے تصدیق کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے فاطمہ تو خود برہان پروردگار کا نام ہے. محمد بیت محمد صلوات. دلیل فاطمہ تو خود برہان ہیں. سبحان اللہ. فاطمہ تو خود برہان ہے. تو اگر گواہ مانگے تو فاطمہ زہرا مانگے, اس لیے کہ یہ برہان پروردگار ہے. اور تو جو فاطمہ کے مقابلے پر آ جائے اور دلیل پیش کرے تو اس کا مطلب یہ اس نے قرآن ہی نہیں سمجھا. تو قرآن پڑھ لینا اور ہے اور قرآن کو سمجھ لینا اور ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. آپ آیات سن کے تھکے تو نہیں ہے؟ تو پھر سورہ بقرہ کی آیت پیش کر دوں. اچھا سنیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو یہ قرآن لا ریب ہے. قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب اسے کہتے ہیں, جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ پروردگار کی طرف سے معجزہ ہے. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن لا ریب ہے, پیغمبر لا ریب ہے, اور فاطمہ لا ریب ہے. تو پیغمبر کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے معجزہ ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ فاطمہ سے دلیل مانگ رہے ہیں, اس سے دلیل مانگ رہے ہیں جو لا ریب ہے. اب اگر کوئی یہودی کوئی مسیحی آ کے قرآن سے یہ کہنے لگے کہ دلیل لاؤ, تو جناب قرآن تو خود دلیل ہے, قرآن تو خود برہان ہے. فاطمہ زہرا تو خود لا ریب ہیں. اور پھر اسی قرآن کے بارے میں دیکھیں قرآن نے کیا کہا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. دیکھو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس جیسا تم بھی بنا لاؤ. کتاب کوئی نہیں بنا سکا نا, خدا کی قسم جب کتاب نہیں بن سکتی نا تو فاطمہ زہرا بھی دوبارہ نہیں آ سکتی.
عظمت قرآن و اہل بیت بلند تر صلوات صلی محمد۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو کسی نبی کو نہیں دیا کہ کہیں دوسری فاطمہ نہ آ جائے، ایسے کو دوں گا جو خود بھی بے مثال ہے اور جسے دے رہا ہوں وہ بھی بے مثال، اور جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی بے مثال۔ کائنات کے اندر فاطمہ جیسی بیٹی نہیں، نبی جیسا کوئی باپ نہیں، اور دینے والا پروردگار جیسا کوئی نہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ذرہ برابر اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی تم بھی بنا لاؤ۔ نہ کتاب بن سکتی ہے، نہ فاطمہ جیسی کوئی بیٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ پھر آیت پڑھ دوں؟ بسم اللہ۔ اچھا، سورہ محمد ماشاءاللہ قرآن مجید کا 47واں سورہ، اور اسی سورہ کے اندر دوسری آیت کے اندر آواز دی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ دیکھو یہ حق ہے، یہ صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن حق ہے۔ تو قرآن حق ہے اور پیغمبر حق ہے نا؟ اچھا، قرآن بھی حق، پیغمبر بھی حق۔ میں نے بہت سے جو جملے بیچ میں چھوڑ دیے۔ اچھا، پیغمبر نے فاطمہ کے لیے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، تو فاطمہ حق ہے، تو جو حق کے مقابلے پر آ جائے کبھی حق رہ سکتا ہے، تو جب حق پہ ہی نہ ہوا تو کرسی پہ کیسے آ سکتا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاطمہ کے مقابلے پر آ جائے گا وہ حق نہیں رہتا، اس لیے کہ قرآن حق ہے اور فاطمہ حق ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ علی کو کیا فرمایا نا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مشہور و معروف قول جسے آپ سنتے رہتے ہیں، علیون، دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ سب کو یاد ہے، علیون مع الحق والحق مع علی، تو حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ۔ قرآن حق ہے، زہرا حق ہے، قرآن بھی علی کے ساتھ، زہرا بھی حق کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ بشریت کے اندر نہ قرآن علی سے جدا ہوا، نہ زہرا علی سے جدا ہوئی۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب آگے چلیں، سورہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ پڑھ دوں آیت؟ 41واں سورہ اور اس کی 42ویں آیت نے آواز دی لا یاتہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ یاد رکھنا کہ لا یاتہ الباطل، کوئی باطل اس قرآن کے نہ آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں وارد ہو سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے، اور نہ کوئی پس پشت سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو قرآن ایسا حق ہے، توجہ کیجئے گا، کہ جس پر کسی باطل کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب، یہ میں ابھی اگلی آیت میں کہہ چکا ہوں نا کہ قرآن سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ علی حق ہے، قرآن حق ہے۔ اچھا، قرآن حق ہے، علی حق ہے، زہرا حق ہے، تو یہ بتائیے کہ جب قرآن پر غالب نہیں آ سکتا تو علی پہ کوئی باطل غالب آ سکتا ہے؟ علی کسی کی بیعت کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، تو یہ قرآن صامت پہ جب کوئی غالب نہیں آ سکتا تو قرآن ناطق پہ کوئی غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اور جسے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آگے میدانوں میں دیکھو، تو بھاگے تو سب بھاگے، نہیں بھاگے تو علی نہیں بھاگے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اچھا، اب دیکھیں سورہ حجر قرآن مجید کا 15واں سورہ اور اس کی 9ویں آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے، اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ذکر ہے۔ اچھا، اب سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، 39واں سورہ اور اس کی 28ویں آیت میں آواز دی قرآناً
عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. دیکھو یہ قرآن جو عربی میں ہم نے نازل کیا ہے یہ غیر ذی عوج ہے, اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون, تاکہ یہ سب کے سب تقوی اختیار کر لیں. تو قرآن کیا ہے؟ جس میں کجی نہیں ہے, جس کے کردار میں جھول نہیں ہے. اور نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جس کے کردار میں کجی نہیں ہے. اور فاطمہ کے لیے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی, اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کے کردار میں کجی نہیں ہے. اگر فاطمہ دربار میں جا کے اپنا مطالبہ کر رہی ہیں تو یہ عین قرآن ہے, عین حق ہے. اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پہ دلیل دے دی ہے لعلہم یتقون. گئی کیوں ہے؟ لعلہم یتقون, تاکہ تم عمل کر کے پرہیزگار بن جاؤ. تو جیسے قرآن کو چھوڑ کر انسان پرہیزگاری کے نقطوں سے دور ہو جاتا ہے, اسی طرح سے در زہرہ کو چھوڑ کر انسان پرہیزگاری تو بہت دور کی بات ہے, انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان اور حیدری, نعرہ خشنودی مختومہ کونین بآواز بلند صلوات. دیکھیں سورہ قاف نے آواز دے دی. سورہ قاف میں ارشاد فرمایا قاف والقرآن العظیم, یہ قرآن عظیم ہے. اچھا, اور ادھر سورہ ہجر کے اندر اس کی 87ویں آیت میں یہ بات کہہ دی ہے پروردگار عالم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے قرآن آپ پر اے میرے حبیب 7 آیتوں والی آیت سورہ جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل کی ہے. والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم کو نازل کیا. تو قرآن عظیم بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے. اور سورہ واقعہ جسے اکثر آپ لوگ رات کو سوتے ٹائم پڑھتے ہیں, اس نے پورا قصیدہ پڑھ دیا سیدہ کا. پڑھا کرے رات کو, قرآن بڑی دلچسپ کتاب ہے. یہ قصیدہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. دیکھو یہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہے. پیغمبر کون ہے؟ کریم ہے. فاطمہ کون ہے؟ کریمہ اہل بیت ہیں. تو کریمہ اہل بیت کو چھوڑ کر تمہیں کرم ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی سیدہ کو در کو چھوڑ دیا وہ کرم پروردگار سے دور ہو گیا. توجہ فرمائیے آپ نے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اسے مطہرین کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتے. تنزیل من رب العالمین, اس لیے کہ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے کیا ہے؟ تنزیل ہے, نازل شدہ ہے. تو یہ قرآن عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے. اچھا, عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے نا قرآن, تو پیغمبر کس کی جانب سے ہے؟ عالمین کے پروردگار عالمین کی جانب سے. اور فاطمہ کیا ہے؟ بضعۃ منی ہے. تو فاطمہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. ثابت کرے بھئی, ثابت کریں اللہ کی جانب سے. کیا معراج کا واقعہ بھول گئے؟ کیوں بلایا تھا پروردگار نے معراج پہ نبی کو کہ اے نبی یہاں نہیں دیں گے, آسمان پہ آؤ. سبحان اللہ. فاطمہ ہدیہ آسمانی کا نام ہے, رب العالمین کے پروردگار کی طرف سے تنزیل ہے. تو ہم بلائیں گے آپ کو وہاں پر. اور پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ علی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. پروردگار جب فاطمہ کو دینا تھا تو اپنے گھر آسمان پہ بلا لیا, کف کہاں پہ دے گا؟ کہ کف کو بھی اپنے ہی گھر پہ بلا کے دوں گا. اب پتہ چلا کہ علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی ہے. اور کعبے پہ جب گئے ہیں علی کو لینے تو ابو طالب نہیں گئے, نبی کریم گئے تھے, تاکہ پتہ چل جائے کہ آج میری بیٹی کا کف آیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل دل تو چاہتا تھا کہ بہت کچھ پڑھوں, لیکن بہرحال مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے اور
وقت دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ قرآن ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے رحمت بھی ہے، تنزیل بھی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے فرقان بھی ہے، سب کچھ ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ انما یرید اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مختلف روایتیں ہیں. جس نے جتنے دن دیکھا، بعض لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے کہ 6 مہینے پیغمبر نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیک یا اہل البیت النبوہ کہا، اور کسی نے لکھا کہ 8 مہینے. حقیقت یہ ہے کہ روایات سب سچی ہیں، اس لیے کہ جو جتنے دن مدینے میں آیا تھا نا، کوئی کہیں سے آیا ہے وہ 8 مہینے مدینے میں رکا، جیسے نافع وہ کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے مدینے میں رہا، میں نے روزانہ پیغمبر کو دیکھا کہ در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آتے تھے، اور آنے کے بعد اسی طرح سے یہ آیت پڑھتے تھے اور سلام کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے 6 مہینے 8 مہینے جتنے دن جس نے دیکھا. کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش تھی. اچھا اب میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، جو بھی لے کر آیا آگ، آپ نے سن لیا نا کتنی آسانی سے جملہ سن. امام حسن علیہ السلام نے جب یہ جملہ سن لیا تھا نا، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مدینے کی اس گلی سے جانا چھوڑ دیا تھا. جب کسی نے پوچھا تھا نا امام حسن سے، مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے جو آپ کے گھر کی طرف جاتی ہے، جو مسجد سے آپ کے گھر کی طرف رستہ جاتا ہے، آپ اس رستے سے نہیں جاتے، آپ دوسرے رستے سے گزر کے جاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ مولا حسن نے کیا جملہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اس گلی کے اندر وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے. میں نے اپنی ماں کو کس حالت میں دیکھا اس گلی کے اندر. عزیزان محترم تاریخ یہ بیان کر رہی ہے. آج بھی میں روایات پڑھ رہا تھا، صرف دھمکی نہیں دی ہے کہ ہم آگ لگا دیں گے، اسے عملی بنایا ہے. آگ لگائی گئی ہے. اچھا جب آگ لگا دی گئی ہے، توجہ کیجئے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ چاہے دھمکی بھی دی گئی، دروازے پر دھاوا تو بولا گیا نا، ہجوم تو آیا نا. اچھا ایک سوال کا یہاں پر ایک جواب بھی دیتا جاؤں، آپ گریہ بھی کرتے رہیں اور سوال کا جواب بھی لیتے جائیں. بعض لوگ یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ جھوٹا ہے. دیکھیں جب کسی بات کی دلیل نہیں بن پاتی نا، اور کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور سمجھانا نہیں چاہتے ہیں یا سمجھنا نہیں پاتے ہیں، تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام آئے کیسے دروازے پر. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی دھاوا بول دے، دروازے پر اگر ہجوم آ جائے، اگر یلغار آ جائے، تو کوئی مرد اپنی عورت کو دروازے پر نہیں بھیجتا. ایسا ہی ہے نا. یہ ایک شبہ اٹھایا ہے، یہ ایک شبہ اٹھایا ہے کہ جناب علی علیہ السلام دروازے پہ کیوں نہیں آئے. تو عزیزان محترم یہ بات یاد رکھیں کہ مولائے کائنات 2 مرتبہ پہلے دروازے پر آئے. مولائے کائنات جب قنفذ آیا ہے نا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، تو مولا نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ حق تو میرا تھا، یہ کون مجھے بلانے کے لیے بیٹھا. جا کے کہہ دو کہ یہ تمہیں بلانے کا حق نہیں ہے اصلاً. جب گیا ہے اور واپس جانے کے بعد یہی پیغام مولا کا واپس لے کر گیا. پھر دوبارہ قنفذ کو بھیجا گیا اور پھر مولا کائنات دوبارہ آئے ہیں، اور پھر وہی جواب ہوئی کہ آپ کو بیعت کے لیے بلایا گیا. مولا نے کہا کہ بیعت تو انہیں میری آ کے کرنی چاہیے. بیعت کا حق کیا غدیر کو بھلا دیا؟ اب اسی طرح سے واپس پلٹا ہے. اب جب ہجوم آیا ہے تیسری مرتبہ میں، تو دیکھیں 2 مرتبہ مولائے کائنات خود آئے دروازے پر. اب تیسری مرتبہ مولائے کائنات نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جانتے ہیں کہ اب قنفذ نہیں آیا. اب آنے والے وہ افراد ہیں جو امت کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں کہ اب اگر علی نکل کر آ گئے تو ہم یلغار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ علی باغی ہو گئے تھے، علی نے پرچم میں بغاوت اٹھایا تھا، علی نے جو ہے اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، اس لیے ہم نے علی کے خلاف یہ قدم اٹھایا. تو اب بی بی نے کہا کہ یا علی آج امامت کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے، آج ولایت کو میں بچاؤں گی. اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دروازے پر آئیں. میں کہوں گا کہ اچھا اے مسلمانوں، آپ نے یہ دیکھا، آپ نے یہ پڑھا، آپ نے یہ سنا کہ پیغمبر اسلام
6 مہینے تک کم از کم تو یہ بات طے ہے نا کہ اس دروازے پر آتے رہے اور سلام کرتے رہے. تو میں کہوں گا کہ پیغمبر کی سیرت کا نام، سنت نبوی کا نام، سیرت رسول کا نام تو یہ ہے کہ جو بھی در زہرہ پر آئے سلام کرے. ارے آگ لانا یہ سیرت رسول تو نہ تھی، یہ سنت رسول تو نہ تھی. اور جب آگ لے کر آئے ہیں تو عزیزان محترم، آنے والے نے جب یہ جملہ کہا ہے نا کہ علی کو باہر نکالو، یہ جملہ بڑا آسان ہے سن لینا، لیکن جناب سیدہ نے کس طرح سنا ہوگا کہ یا علی کو نکالو یا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزیزان محترم، آگ کو جمع کر دیا گیا، لکڑیاں جمع کر دی گئی، اور جب کہا کہ کیا تم اس ایسے گھر کو آگ لگا دو گے جس میں فاطمہ زہرا ہے، جس میں پیغمبر اسلام کے بچے حسن و حسین ہیں، تو جملہ جواب یہ دیا گیا وَإِن، چاہے کوئی بھی ہوا کرے. عزیزان محترم، کیا آنے والے یہ جملہ بھول گئے تھے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے جوانان جنت کے سردار کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی؟ کیا اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی جو جناب سیدہ کے بارے میں پیغمبر کا یہ جملہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار، دنیا کی عالمین کی سردار، خواتین کی بھی سردار. ایسے گھر کو آگ لگا دی جائے گی؟ عزیزان محترم، جب دروازہ نہیں کھلا ہے نا تو ظالم، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب دروازہ بند ہو تو اور اگر دروازے کو توڑنا ہو تو ظالم پیچھے ہٹا کرتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ظالم 6 قدم پیچھے ہٹا اور پھر دروازے کی طرف آگے بڑھا. جلتے ہوئے دروازے کو جب گرایا ہے نا تو جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی اور آواز دی، اے فضا خذینی، اے فضا خذینی، اے فضا رے میرا محسن شہید ہو گیا، آؤ میری مدد کرو. عزیز و غش کھا کے زمین پر گری اور ظالم نے دروازے سے داخل ہو کر بی بی کے چہرے مبارک پر، ارے رخسار نازنین پر جس پر پیغمبر اسلام عزیز و بوسے دیا کرتے تھے، وہ ستم ہوا کہ بی بی زمین پر تڑپنے لگی.